बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बैरून मुल्क पाकिस्तानी बरामदात के बाद पाकिस्तान को ज़र मुबादला की तरसील का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है। इस वक्त 1 बिलियन से ज़ायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क खदमात अंजाम दे रहे हैं। ये बैरून मुल्क पाकिस्तानी किन किन मुश्किलात का शिकार होते हैं और इन पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोज़गार फराहम करने वाली कंपनियों की नुमाइंदा तंजीम पोएपा का इसमें क्या किरदार है, और जब ये बाहर जाते हैं और वहाँ काम करते हैं तो उनके ख़ानदान के लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान ओवरसीज़ प्रमोटर एसोसिएशन पोएपा के साबिक चेयरमैन और शाहीन ग्रुप के सरबराह चौधरी मोहम्मद अफजल से। चौधरी मोहम्मद अफजल पाकिस्तान प्रमोटर की दुनिया के बेताज बादशाह रहे हैं और 2 मरतबा ये चेयरमैन रहे हैं पोएपा के, और उसके अलावा शाहीन ग्रुप के भी ये चेयरमैन हैं। और जब ये अपने दौर में चेयरमैन रहे तो इन्होंने बड़े इनकलाबी इकदाम किए, वो क्या थे और उनसे प्रमोटर्स को, आम जो ओवरसीज प्रमोटर हैं, उनको क्या फ़ायदा हुआ, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चौधरी साहब, ये 2023 में तकरीबन 9 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क रोज़गार के लिए गए हैं। आप ये बताइएगा कि प्रमोटर्स जो हैं वो कहते हैं कि हमने इनको बाहर भेजा, पाकिस्तानियों को रोजगार फराहम किया है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत का कहना ये है कि ये हमने बाहर इनको रोजगार फराहम किया है। तो ये जो प्रमोटर अगर बाहर रोजगार फराहम करते हैं तो इसका क्रेडिट हुकूमत क्यों प्रमोटर्स को नहीं देती और प्रमोटर्स ये क्रेडिट क्यों खुद नहीं ले सकते, इस हवाले से ज़रा बताइएगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया। असल गुजारिश ये है कि हमारी जो तंजीम है पोएपा, पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन, जिसका काम प्रमोटर्स कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए हद्दल मकदूर जो भी सलाहियतें हैं उसको बुरवकार लाएँ। असल में गुजारिश ये है कि जितना भी ये फॉरेन रेमिटेंसेस की आपने बात की है, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो बात की है, जितनी जो तादाद आपने बताई है, ये सारा ये प्राइवेट सेक्टर, तकरीबन 95% जो है ये प्राइवेट सेक्टर ने ये काम किया है। लेकिन बदकिस्मती से हम वो अपना जो असल काम है अपनी नालायकी की वजह से, अपनी कमज़ोरी की वजह से अपनी बात मनवा नहीं सके और इसको हाईलाइट कर नहीं सके जिस तरीके से करना चाहिए था या जिस दर्जे पे होना चाहिए था। यानी बेशुमार तकालीफ हैं। जिस वक्त प्रमोटर ख़ुद इन्वेस्टमेंट करता है, ख़ुद अपनी सारी चीज़ें बर्दाश्त करता है और कामयाब हो जाए तो उससे गवर्नमेंट भी फ़ायदा मुस्तफ़ीद होती है और इसके अलावा जाने वाला भी। और खुदा न खास्ता अगर ये फायर बैक कर जाए तो सारा नुकसान जो है ये प्राइवेट प्रमोटर का होता है और उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। और इसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ ये बाहर जाकर ही इसको प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इसको रिक्रूटमेंट से लेकर इब्तिदा से लेकर इंतहा तक बेशुमार मसाइल से गुजरना पड़ता है। लेकिन यानी आपका कहना चौधरी साहब ये है कि गवर्नमेंट का पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोजगार फराहम करने में कोई किरदार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रमोटर्स हैं, प्राइवेट प्रमोटर्स, वो ये सारा काम करते हैं। इन्हीं लोगों ने 9 लाख पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क 2023 में रोजगार फराहम किया। इस सिलसिले में गुजारिश ये कि मैंने स्टडी की है, ये देखे है, मिन हैसिल कौम हम क्लैप्स कर चुके हैं। गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो स्वाय एक आर्टिफिशियल किरदार के अलावा उसका कतई तौर पे ना कौमी हवाले से, ना मुल्की हवाले से, ना पाकिस्तानी हवाले से किसी किस्म का कोई किरदार मैंने नहीं देखा। कि मिसाल के तौर पे हमारा जो मिनिस्टर है, हमारा जो है जो भी इस सिलसिले में यानी OEC यानी हमारा जो उन्होंने कॉरपोरेशन का बनाया हुआ है, सो कार्ड है अपना एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर का जो इदारा है, वो इस हद तक यानी कमज़ोर है कि उसको अपना सिस्टम चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए भेजे जाने वाले या जाने वाले जो गरीब मज़दूर हैं उनसे भी वो 200 रुपया चार्ज कर रहे हैं, जिसका उसके लिए किसी किस्म का भी कोई किरदार नहीं है किसी भी हवाले से। ये सिर्फ जिस तरह जस्ट लाइक जगह टैक्स है। लेकिन तो चौधरी साहब, इसका मतलब ये है कि करोड़ों रुपए आप सालाना OEC को फराहम करते हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को कोई ऐसी बात करेंगे कि इस महकमे को ख़त्म कर देना चाहिए या इससे कोई काम लेना चाहिए, और ये जो टैक्स है जो 200-400 जो भी प्रमोटर्स के ऊपर लगाया गया है वो ख़त्म होना चाहिए? ये सिर्फ है अपन सिर्फ ये OEC नहीं ख़त्म होना चाहिए, जितनी भी यानी है अपनी जो
یعنی ایکٹیویٹی گورنمنٹ کی طرف سے، یعنی یہ میں کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ فیسیلیٹیشن ہو گورنمنٹ کی طرف سے یا منسٹری کی طرف سے، جس کے یہ لائسنسی ہم پروموٹر جتنے بھی ہیں ان کی طرف سے ہمیشہ ہرڈلز ہی آتی ہیں، وہ ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے، اور ہم اپنا کیس جو ہے وہ صحیح طریقے سے پلیٹ نہیں کر پاتے، یا ہم اپنی حیثیت منوا نہیں پا رہے، اس لیے کیونکہ ہمارا باہر جا کر دیکھیں تو ہمارا جو، کیونکہ ہمارا نہ پری ڈپارچر جس وقت کوئی پروگرام ہے، نہ ہی ہماری جتنی بھی مین پاور جاتی ہے، یہ جب اپنے ادھر کمپنیوں میں چھٹی والے دن آپ دیکھیں کہ مختلف شہروں میں جب یہ چھٹی والے دن جاتے ہیں تو ان کی ہے جو یعنی آؤٹ لک ہوتی ہے نعوذ باللہ ایز کمپیئر ٹو انڈین بنگلہ دیشی بالکل یعنی نامناسب ہوتی ہے، نہ ان کی ہے کوئی لباس ٹھیک ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کمپنیوں سے اکثر ہے پر یہ وہاں سے اسکیپ ہو جاتے ہیں، بے شمار چھوٹی چھوٹی پرابلم۔ یہ جو کمپنی سے اسکیپ ہونے والی بات ہے، چوہے صاحب یہ بتائیں کہ مختلف یورپی ممالک میں پاکستانیوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے بڑا ایک کام شروع ہوا تھا، اور جس میں رومانیہ بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر یورپین کنٹری بھی شامل ہیں، لیکن وہ اچانک کلیپس کر گیا، اس کی کیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومتی سطح پر ذمہ دار ہیں یا پروموٹر ذمہ دار ہیں؟ یہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کے لیے دونوں ہی سائڈ ذمہ دار ہیں، پرائیویٹ سیکٹر بھی، پروموٹر جنہوں نے شروع کیا بغیر تیاری کے، بغیر پروگرام کے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ تو بالکل ہے زیرو ہے، کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس سیکٹر میں ہماری اپنی ایمبیسی کو، اپنے CWO کو انوالو کرتے، وہاں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، وہاں کی جو ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز ہے ان کے مطابق۔ رومانیہ کے چوہے صاحب دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں اگر رومانیہ کا معاملہ دیکھیں، یہ یورپ کا معاملہ دیکھیں تو شکایت یہ بھی ہے کہ لوگوں سے 20-20 لاکھ روپے ایک ایک فرد سے لیے گئے، 25-25 لاکھ روپے ایک ایک فرد سے لیے گئے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار بھی ڈیفینیٹلی دونوں ہیں، وہ پروموٹر بھی ہے جو ہے جو اس کام میں ملوث ہے، جو کام کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اس کی طرف سے کسی قسم کی سپرویژن نہیں۔ حالانکہ گورنمنٹ جو جہاں تک مجھے پتہ ہے کاشف نور کے دور میں جو ہمارے پہلے سے DG تھے خواجہ سے پہلے، تو ان کے ساتھ طے ہوا تھا کہ منیمم جو ہے وہ 3 سے 3.5 لاکھ اور میکسیمم جو ہے وہ 7-8 لاکھ سے زیادہ اس کے ایکسپینڈیچر نہیں ہونے، انکلوڈنگ ایئر ٹکٹ اور ساری جتنی بھی پریپریشن ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی بعد میں پوئپا نہیں اس پر کوئی ایسا کام کر سکتی کہ جو پروموٹرز اپنے زیادہ رقم لے یا فراڈ کرے یا بہت، اب یہ 25-30 لاکھ روپے اور 3 لاکھ روپے میں بڑا فرق ہے، تو اس پر کوئی ایکشن؟ گزارش یہ ہے سر کہ پیوپا کے جو ہیں اکابرین ہیں وہی ان میں سے اکثر جو ہے ان کے مختلف گروپوں کے سربراہ ہیں، وہی تو اس میں ملوث ہے۔ پیوپا اس میں کیا کرے گی جبکہ پیوپا کے جتنے رومانیہ بھیجنے والے لوگوں جو لوگ بھیج رہے ہیں ان کی سرپرستی پیوپا کے جو عہدیدار ہیں وہی کر رہے ہیں، جو سٹنگ باڈی ہے اسی کے ہے، جو یعنی ہیں گروپ کے انچارج وہی ہے اپنا اکثر اس میں انوالو ہیں۔ تو یہ جو سب یہ بتائیں کہ یہ میڈیکل مافیا کس بلا کا نام ہے؟ اور سنا تو یہ بھی ہے کہ میڈیکل مافیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے میڈیکل سینٹر خود منظور کرائے، اور وہ چیئرمین بھی رہے ہیں پوئپا کے، اور پوئپا میں جب ایک بڑا ایک حصہ ان کا ہوتا ہے تو وہ پھر مختلف سینٹرز منظور کرانے میں ہی پورا زور صرف کرتے ہیں۔ سر بدقسمتی سے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سب سے جو زیادہ خون دیا ہے وہ غریب آدمی نے دی ہے، سب سے زیادہ، اور اسی کو سب سے زیادہ نوچا گیا ہے۔ اور یہ جو سو کالڈ ہے میڈیکل فیسیلیٹیشن ہے یا میڈیکل ایگزامینیشن ہے، یہ بھی سعودی گورنمنٹ نے اور گلف کنٹریز نے مل کے، جس کو گلف کنٹریز میں ہے یہ سارے مطلع بھی ہیں، اس کو لاگو کیا گیا تھا تاکہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس قسم کی کوئی وائرل ڈیزیز جو ہے وہ لے کر وہاں پہ نہ پہنچے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے بدقسمتی سے جو چند ایک ہے اپنے یہ مافیا کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو اس غریب لوگوں کے خون چوسنے کا ایک ذریعہ بنا لیا، اور ابھی وہ ان کی کوئی انتہا ہو ہی نہیں رہی۔ لیکن سب سے جو یعنی مشکل یا سب سے جو غلط چیز ہے کہ اس کی کسی جگہ کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کافی حد تک یعنی فارن آفس سے بھی اپلیکیشن دی گئی، ایمبیسی کو بھی انوالو کیا گیا، لیکن ابھی تک اس کا کوئی یعنی جو چیئرمین بنتا ہے پوئپا کا، اکثر ان میں سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے ذاتی کام کرائیں یا اپنے پروموٹرز کے کام کرائیں، پروموٹر کی طرف ذرا کم توجہ رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھوں گا چوہے صاحب کہ ابھی کچھ پروموٹرز نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ ہمارے جو یتیم بچے ہو جاتے ہیں، جو مالک ہوتا ہے کمپنی کا، تو وہ اب پہلے جو اس کی فیس تھی بچوں کو ٹرانسفر کرنے کی وہ شاید 5,000 یا 7,000 تھی، اب وہ لاکھوں روپے میں کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے کام کیے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے چاہیں، لیکن دوسری طرف جو موجودہ پوئپا کے جو سربراہ ہیں یا عہدیداران ہیں وہ تو بڑا ایک انقلابی کام کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے کام کیے ہیں۔
اس حوالے سے روشنی ڈالیں؟ وہ بہت کام کر رہے ہیں, بہت ساری میٹنگز بھی کر رہے ہیں, ہر روز ہر آئے دن ہے, ہم بھی سنتے رہتے. میں نے تو بہت عرصے سے اس کو بالکل صرف نظر کیا ہوا تھا, لیکن جو بھی کمیونٹی کی حالت دیکھ کر مجھے بھی ابھی انٹروین کرنا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے, اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ بہت جلد ہے اپنا کوئی ایسا اقدام کریں گے کہ ساری کمیونٹی کو پتہ چلے گا کہ ہے الحمدللہ کہ ان کے لیے کچھ سوچا جا رہا ہے. اصل میں گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اس میں جو بھی ہمارے میں نے حاصل یعنی میں نے بتایا نا قوم کہ جس وقت یہ برسر اختیار آتے ہیں تو یہ کمیونٹی کے لیے نہیں اپنے گروپوں کی نمائندگی کرتے ہیں. جو گروپ کی پالیسی ہوتی ہے جس میں گروپ کا فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے اس کی نمائندگی کرتے ہیں. تو ان کا آنا جانا ہے وہ تو لگا ہوا ہے, لیکن پروگرس جو ہے جتنی بھی آپ نے جتنی باتیں کی ہیں, پہلے جو پروموٹر یعنی رضا الہی سے فوت ہو جاتا تو اس کی ٹرانسفر فیس جو ہے وہ سیم رہتی تھی, اس میں 1 ٹکا بھی نہیں ادا کرنا پڑتا تھا. اب وہ جو یتیم بچہ ہے وہ پتہ نہیں کس حالت میں وہ والد اس کا چھوڑ کے گئے, 15 لاکھ روپیہ اس کی فیس رکھی گئی ہے اگر ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. حالانکہ بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, اس کو کوئی ہیلپ آؤٹ کرے کہ اس کے باپ نے اتنا عرصہ خدمت کی ہے وہ یعنی پاکستان کی, اور اب اس کو صلاح یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ یتیم بچہ 15 لاکھ روپیہ جمع کرائے گا, جبکہ اس کے باپ نے 3 لاکھ روپیہ جمع کرا کے. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ باڈی بالکل ناکام ہو گئی ہے؟ یعنی ہے جو اگر ان کی ایکٹیویٹی دیکھیں تو وہ تو بہت زیادہ ہے, لیکن رزلٹ جو ہے وہ 0-0 ہے. بس یہ ہے اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری آنی جانی دیکھو پراگرس کو چھوڑو تو آنی جانی تو بے شمار ہیں, لیکن امینڈمنٹس کے حوالے سے جتنی فیسز ہیں وہ بڑی ہیں. اور ہم نے مل کے ایک دفعہ احتجاج کیا تھا اور سیکرٹری سے ملے تھے تو میری تھوڑی سی یعنی ہارٹ ٹاک ہو گئی سیکرٹری صاحب سے. تو چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ نہیں جی شور صاحب نے وہاں پہ بات کی ہے نا, وہ ابھی سیکرٹری صاحب یعنی ناراض ہو گئے ہیں, تو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو نارملائز کرنے کی. تو میرا خیال ابھی تک ان کا یعنی نارملائزیشن کا پروسیس جو وہ جاری ہے, اللہ کرے جلد کا وہ ختم ہو جائے تاکہ کمیونٹی کے لیے 2 نمبری نہ کی جائے. شکریہ اگین جناب چوئی صاحب. میں آخر میں میں یہ اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانو, اپنی عزت کروانا اور اپنا یعنی ہے قیادت کا محاسبہ کرنا سیکھو تاکہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے. آپ کا بھائی چودھری افسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروموشن نیوز نیٹ ورک میں اپنے ہوسٹ محمد صدیق انصر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.